واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 32، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، دونوں قاصد مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، مدینہ کے کئی آدمی اور لڑکے ان کے ساتھ ساتھ دور سے آ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کا معمول بنا ہوا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے محاذ پر نہیں گئے تھے، وہ قاصد کے منتظر رہتے تھے۔ بعض تو شہر سے کچھ آگے چلے جاتے اور جب کوئی قاصد آتا تو اس کے ساتھ دوڑ پڑتے اور پوچھتے تھے کیا خبر لائے ہو۔ قاصد لوگوں کے جذبات کو سمجھتے اور کم از کم الفاظ میں ان کو خبر سنا دیتے تھے۔ اس وقت مجاہدین اسلام بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ دونوں دشمن باطل کی بڑی ہی زبردست جنگی قوت سمجھے جاتے تھے اور یہ غلط نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی، ان محاذوں سے کسی بھی وقت کوئی بہت ہی بری خبر آ سکتی تھی اور اکثر توقع یہی ہوتی تھی کہ بری خبر آئے گی، لیکن مجاہدین کے ساتھ ضعیف العمر بوڑھوں، معصوم بچوں اور معذوروں کی دعائیں تھیں جو محاذوں پر جانے کے قابل نہیں تھے اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں شور بپا ہو گیا، قاصد آئے ہیں، دو قاصد آئے ہیں۔ یہ شور و غل امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرف دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹوں کو بٹھا کر اترنے کی بجائے اونٹوں سے کود آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا کہ کمک جلدی پہنچ جائے گی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی۔ یا امیر المومنین، دوسرے قاصد نے کہا، ہم کہیں سے پسپا نہیں ہوئے، چلیے بیٹھ کر پیغام سناتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت عمر نے قاصدوں کو بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا اور پھر کہا کہ اب بتاؤ۔ ایک قاصد بولنے لگا، اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے اور رومی فوج کے ساتھ الجزیرہ کے غیر مسلم قبائل کا لشکر بھی شامل ہو گیا۔ خدا کی قسم، امیر المومنین نے ساری تفصیلات سن کر کہا، مجھے میری ذات سے اشارے مل رہے تھے کہ ایسی صورت پیدا ہو ہی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے اتنی فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کا دفاعی انتظام پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا۔ امیر المومنین جس دفاعی انتظام کی طرف اشارہ کیا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر ایک دو مورخین کرتے ہیں تو ہم ان کے نام لے کر حوالے دیتے ہیں، لیکن صرف مسلمان مورخین ہی نہیں بلکہ غیر مسلم یورپی مورخوں نے بھی حضرت عمر کی جنگی فہم و فراست کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہر محاذ کے ہر گوشے تک کمک پہنچانے کے انتظامات انہوں نے تیار کر رکھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا انتظام یہ تھا کہ انہوں نے بصرہ اور کوفہ کو اس طرح آباد کیا تھا کہ ان دونوں جگہوں کو بہت بڑی چھاؤنی بنا دیا اور کسی غیر مسلم کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا تھا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو پائے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور شہر، جن میں سے ہر شہر میں امیر المومنین 4,000 سوار مجاہدین ہنگامی حالت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اس طرح ہر وقت کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار رہیں کہ جو ہی کہیں سے کمک طلب کی جائے تو قریبی شہر سے 4,000 سوار یا اس سے کم تو فوراً روانہ ہو جائیں اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں تک پہنچے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ امیر المومنین نے اسی وقت ایک قاصد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑا دیا اور یہ پیغام دیا کہ قعقاع بن عمرو کو 4,000 سوار دے کر یہ پیغام ملتے ہی حمص بھیج دو اور وہاں ابو عبیدہ سبھی دشمن میں گر گئے ہیں اور کمک پہنچنے تک نہ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص مدائن میں تھے اور زرتشت کے پجاری وہاں سے بھاگ گئے تھے اور اس طرح کسریٰ ایران کو شکست فاش دے دی گئی تھی اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قعقاع بن عمرو اس وقت کوفہ میں تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی ایک قاصد کوفہ بھیج دیا۔ قعقاع پیغام ملتے ہی 4,000 سوار لے کر یوں کوفہ سے حمص کو نکلے جس طرح اچانک طوفان اور بگولے اٹھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے حکم تھا کہ کم سے کم پڑاؤ کر کے تیز سے تیز حمص پہنچنا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنین جو کچھ بھی سوچتے ان سے مشورہ لیتے تھے۔ ناظرین، یہ صورتحال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تدبر اور دور اندیشی کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ وہ پسپائی اور شکست کا نام بھی نہیں
نہیں سننا چاہتے تھے، یہ تو جذباتی کیفیت تھی۔ حقیقت یہ انہیں نظر آ رہی تھی کہ ہمت سے پاؤں اکھڑے تو پھر نہ جانے کہاں تک مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران سے فوج نکال کر بھیجی جائے اور کسرا ایران پھر اٹھ کھڑا ہو اور عراق کے مختلف علاقوں پر پھر قبضہ کر لے۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین نے اپنے مشیروں سے کہا، خدا کی قسم یہ ساری سازش الجزیرہ کے قبائل کی ہے، ان میں اکثریت عیسائیوں کی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس علاقے تک پہنچے۔ انہوں نے ہرکل کو اکسایا اور کم و بیش 30,000 کا لشکر اسے دیا ہے، وہ ان کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کو ملک شام سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہاں تک میں جانتا ہوں ہرکل میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ کہیں بھی ہمارے مجاہدین پر جوابی حملہ کرے گا۔ اس کی فوج تو کمر ہی ٹوٹ چکی ہے جو شام میں لڑی تھی، اس کی فوج کی بیشتر نفری ماری گئی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، اتنی زخمی ہے، اور اگر کچھ نفری جسمانی لحاظ سے صحیح اور سلامت ہے تو اس میں لڑنے والا جذبہ بھج چکا ہے۔ اسے مصر سے جو فوج ملی ہے، اس نے ہرکل کے نیم مردہ ارادوں میں کچھ جان ڈال دی ہوگی، اور اس برے وقت میں یہ قبائلی اس کے پاس جا پہنچے اور اتنا بڑا لشکر اسے دے کر اس میں پھر غرور اور تکبر پیدا کر دیا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ قبائلیوں کا علاقہ جنگ سے محفوظ رہا ہے، ان کی 3 بستیوں نے ہمارے مقابلے میں ہمارے دشمن کا ساتھ دیا تھا، لیکن دشمن پھر بھی شکست کھا کر پسپا ہوا اور ہم نے ان تینوں بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کی باقی تمام بستیاں محفوظ رہی۔ کیا تم کوئی طریقہ سوچ سکتے ہو کہ ان قبائلیوں کو رومیوں سے الگ کیا جائے، ان کی بستیوں پر یلغار کی جائے؟ ایک مشیر نے کہا، انہوں نے ابھی جنگ کا ذائقہ نہیں چکھا سوائے ان 3 بستیوں کے، ان پر آفت نازل ہوگی تو وہ 30,000 قبائلی جو بزنطیہ ہرکل کے پاس چلے گئے ہیں بھاگم بھاگ اپنی بستیوں کو جائیں گے۔ خدا کی قسم، امیر المومنین نے کہا، ہماری سوچیں ایک جیسی ہیں، اور جب خیالات میں ہم آہنگی ہو تو پھر اس دیوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ان قبائلیوں کی بستیوں پر حملے ہوں گے تو وہ واپس آئیں گے ہی، لیکن ہرکل ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس صورت میں ابو عبیدہ تھوڑی سی کمک کے ساتھ ہرکل پر چڑھ دوڑے گا، اور پھر ہرکل کے لیے یہی راہ نجات رہ جائے گی کہ وہ بحری جہازوں میں فوج کو لاد کر مصر کو روانہ ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ شام اب ہمارا ملک ہے، اس ملک کے جو لوگ ہمارے دشمن کے پاس اس نیت سے گئے ہیں کہ وہ ہم پر جوابی حملہ کرے اور یہ لوگ اس کی مدد کریں گے تو یہ بغاوت ہے، یہ لوگ باغی ہیں، غدار ہیں، اور ان کے دماغوں کو ٹھکانے پر لانا ہمارا حق بھی ہے، فرض بھی جاری ہے۔ معزز ناظرین، قسط نمبر 33 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔